پھر بھی کہوں گا دوستو، بزرگوں نے فرمایا ہے ہمارے پاس یہ رسول اللہ کی کتاب ہے قرآن، قرآن کو پڑھو، جتنا ہو سکتا ہے قرآن کو پڑھو، خلوص کے ساتھ پڑھو، اس کی برکتیں دیکھو۔ ورد، وظائف، تسبیحاں وہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے قرآن ہے، سبحان اللہ، سب سے پہلے قرآن۔ بے شک، پڑھنے والے کا بلند مقام ہے، جو صرف قرآن کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، یقین فرماؤ اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ مشہور ایک ہندو تھا نول کشور، وہ کتب فروش تھا نول کشور، لاہور میں بھی اس کا کتب خانہ تھا نول کشور، ہندو تھا، نام تھا اس کا، اس نے اپنے نام سے ایک کتب خانہ بنایا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا جہاں ہندو کتابیں چھپتی تھیں وہ اسلامی کتابیں بھی چھپایا کرتا تھا، واہ واہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا بڑا اہتمام کرتا تھا۔ جب پارٹیشن ہوئی، ہندوستان و پاکستان بنا، وہ ہندو تھا، ہندو ادھر واپس چلے گئے ہندوستان کے اندر، پاکستان والے لوگ ادھر، والے مسلمان پاکستان آ گئے۔ وہ نول کشور جو ہندو تھا وہ بھی دلی میں چلا گیا، اس نے اپنا کتب خانہ پھر دلی میں بنا دیا۔ دلی میں جب اس کا کتب خانہ، وہ بھی اسی نام سے تھا نول کشور، نول کشور کی کتابیں آج تک ہمارے پاس ہیں، بڑی صحیح کتابیں ہوتی ہیں، ان کی تصحیح اس نے عالم بٹھائے ہوئے تھے قرآن کو تحقیق کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، قرآن کی صحیح الفاظ تحقیق کے لیے بڑے بڑے حافظ قاری بٹھائے ہوئے تھے۔ اور قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی، اس نے بڑے کمرے بنائے ہوئے تھے اس نول کشور نے، اور اس میں اس کا آرڈر تھا، آپ نہیں جایا کرتا تھا، وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا میں ہندو ہوں، میں اس بات کے قابل نہیں ہوں کہ ان کمروں کے اندر جاؤں جن کے اندر قرآن کی جلد بندی ہو رہی ہے، جس میں قرآن کو فولڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کمرے میں جانے ادب احترام کیا بات، ہندو کرتا تھا، ہندو کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اور جو ادب احترام ہندو کرتا تھا، کاش آج ہم مسلمان اس قرآن کا ادب احترام بے کریں۔ شک، ان کمروں میں نہیں جاتا تھا، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہاں جو کام کرنے والے تھے ٹوٹل مسلمان تھے، کسی ہندو کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور وہ مسلمان اس کی جلد بندی کرتے تھے، قرآن کے ورقوں کو فولڈ کرتے تھے، اور جو کٹائی کے وقت وہ صفحات جو خالی ہوتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر اس قرآن کے ورقے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے، بڑے ہوئے ہوتے تھے، مشینوں میں ان کو کاٹ لیا جاتا تھا۔ وہ ورقے قرآن کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، قرآن کے صفحے کے ساتھ ملا ہوا بڑا ہوا حصہ ہوتا تھا۔ جب مشینوں پر اس کو کاٹ لیا جاتا تھا، ان کو جمع کرنے کے لیے بھی مسلمان ہوتے تھے، سبحان اللہ، ان کو بوریوں میں جمع کرتے تھے، حالانکہ اس میں قرآن کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، صرف اتنا نسبت ہوتی تھی قرآن کے صفحے کے ساتھ، وہ ملا ہوا صفحہ ہے، وہ بچا ہوا صفحہ ہے، اس بچے ہوئے صفحے کو کاٹتے تھے اور ان کو جمع کیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں بھی وہ اسی طرح کرتا تھا، اس کی اپنی اولاد کو بھی حکم نہیں تھا کہ اندر جاؤ ادب کرو، قرآن ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی کتاب ہے، اللہ اکبر۔ سلسلہ چلتا رہا، آخر ہر ایک نے مرنا ہے، ایک دن اس پر بھی وقت آ گیا، وہ نول کشور فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں ہندو کیا کرتے ہیں، اپنے ہندو کو کی ارتھی بنا لیتے ہیں، اس پر لکڑیاں چنتے ہیں اور اس پر اس کی لاش رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر تیل یا طاقت کے مطابق گھی ڈالتے ہیں، پھر اس کی چتا کو آگ لگائی جاتی ہے۔ اس کی چتا کو جب آگ لگائی گئی اور آگ بجھ جاتی تھی،
کئی دفعہ آگ لگائی گئی، آگ بجھ گئی، کیا بات، آگ نہیں لگتی۔ یہ افواہ پوری دہلی کے اندر پھیل گئی۔ نول کشور کی چتا کو آگ نہیں پکڑ رہی، آگ نہیں پکڑ رہی۔ مخلوق دلی کی جمع ہو گئی، سارے لوگ جمع ہو گئے، تماشبین جمع ہو گئے۔ دیکھیں تو صحیح، آگ نہیں لگ رہی، آگ کسی کو نہیں چھوڑتی، آگ کا رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آگ نہیں لگتی، اور اس کے اوپر گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگائی گئی، آگ نہیں لگتی۔ دلی کے اندر ایک مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس کا امام آج تک جو بھی وہاں نماز پڑھاتا ہے اس کو امام بخاری کہتے ہیں، امام بخاری کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی یہ آواز پہنچی، وہ بھی منظر دیکھنے کے لیے آ گیا۔ آگ لگائی جا رہی ہے، لیکن آگ ارد گرد لکڑیاں چن دی گئیں، وہ ان کو آگ لگ جاتی تھی، وہ جل جایا کرتی تھیں، لیکن جس پہ چتا پہ اس کی لاش لگی ہوئی تھی دوستو، چنی ہوئی تھی، کپڑے کو بھی آگ نہیں لگی۔ سبحان اللہ، یہ سلسلہ، لکڑیں آسے پاسے کی جل جاتی، چتا کو آگ نہیں لگتی۔ جو امام بخاری تھا اس نے بلند آواز سے کہا، او لوگو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ شان قرآن کریم، لوگو آگ نہیں لگے گی، اس کو آگ نہیں لگے گی۔ کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے ساری عمر قرآن کا احترام کیا ہے، سبحان اللہ، کیا احترام کیا ہے، احترام کیا تھا حالت کفر میں۔ جی اللہ اکبر، میرے آقا نے کرم فرما لیا ہوگا، آخری وقت اس کو کلمہ پڑھا دیا ہوگا، اس کو مسلمان بنا دیا ہوگا، فرمایا لوگوں یہ ہمارے کرو، ہمارے حوالے کرو، ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کی قبر بھی بنائیں گے۔ اور آج تک دوستو اس کی قبر بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے قرآن کا احترام کرنے والا، قرآن کا احترام کرنے والا۔ قرآن کا احترام کرو، قرآن کو پڑھو۔ خوش نصیبو، ایسی کتاب ہمارے پاس اللہ کے رسول کی موجود ہے، یقین فرمائیں، یقین فرمائیں، آپ ذوق سے پڑھو، محبت سے پڑھو، انشاءاللہ قرآن کی برکت سے تمہارے سارے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں قرآن کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا